علیکم امداد سمرو. سرحد پار سے حملے تیز کر دیے گئے ہیں. پاکستان کے کور کمانڈرز نے حملوں کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کر دیا ہے. کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, اس میں کیا ہوا, کس شکل میں سرحد پار سے حملے ہو رہے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں, اس پر بات ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے سعودی عرب کے سفیر نے ملاقات کی ہے, لیکن اس سارے تناؤ میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے اقوام متحدہ کی. اقوام متحدہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور بیچ میں آنے کا فیصلہ کیا ہے. اقوام متحدہ بیچ بچاؤ کر سکتا ہے یا نہیں, اس پر بھی بات کریں گے. اور انڈیا نے ایک اور جرنیل اپنا پھڑکا دیا. مسلسل اپنے ہی فوجی ماری جا رہے ہیں, مسلسل. پہلے ایک جرنیل کو, پھر اپنی ہوائی فوج کے وائس سربراہ کو, اس کو ہٹا دیا, اور اب انٹیلیجنس کے سربراہ کو, ڈی جی کو انڈیا نے پھڑکا دیا. اپنے فوجی ماری جا رہے ہیں اور تڑیاں پاکستان کو بہرحال لگا رہے ہیں, لیکن حملے انڈیا جو کر رہا ہے وہ کس طرح کے حملے ہیں وہ میں نے آپ کو بتانا ہے سارے معاملے میں. لیکن آغاز پہلگام, کیونکہ پہلگام ہی سارا کچھ ہے اور پہلگام کو لے کر ہی ہم بات کر رہے ہیں. پاکستان اور انڈیا کے درمیان تناؤ جو 22 اپریل کو پہلگام میں ایک حملے, دہشت گرد حملے سے جس کا آغاز ہوا, 26-27 سیاح جو ہیں وہ مار دیے گئے. اب اس میں پوری کی پوری انڈین سماج کے اندر بھی ہیجان کی کیفیت برپا ہے, انتہا پسندی عروج پر ہے, اور سوال کرنے والے بھی سوال کر رہے ہیں. لیکن بہرحال اب کھسیانی بلی کھمبا نوچے. ایک ڈاکومنٹ سامنے آیا تھا, ٹیلی گراف نے وہ لیک کیا تھا ڈاکومنٹ, جس میں بتایا یہ گیا تھا اس ڈاکومنٹ کے اندر کہ کس طرح را نے خود دہشت گرد حملہ پلان کیا تھا, اور اس کے بعد اس کے ساتھ کس طرح انہوں نے کھیلنا تھا خطے میں تناؤ پیدا کرنے کے لیے, پاکستان کو اس میں ملوث قرار دے کر پھر پاکستان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی, بڑا حملہ کرنے کا جو منصوبہ تھا. اب وہ ڈاکومنٹ سامنے آنے کے بعد اب خبر یہ آ رہی ہے کہ انڈین ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی DIA کے ڈائریکٹر جنرل کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. نہ صرف ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے بلکہ ان کو کالے پانی کی سزا دی گئی, کالے پانی بھیج دیا گیا. ان کو یہاں سے نکال کر جبری طور پر اور ان کو نکال دیا گیا ہے. اور DS رانا کے تبادلے کو خفیہ راہ دستاویز کا جو دستاویز ہے, دستاویزات تھے جو سامنے آئے, اس سے ان کے تبادلے کو جوڑا جا رہا ہے. لیک دستاویزات میں را کا عالمی سطح پر مذاق بنایا گیا, یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, اور دستاویز میں اعلیٰ سطح کی جھوٹے آپریشن میں فوجی اور سیکورٹی اداروں کا کردار سامنے آیا. لیکڈ فائل جنرل رانا کی ذاتی حفاظت میں تھا. تو جنرل رانا کو کالے پانی کی سزا دی گئی ہے اور سزا کے طور پر ان کو ہٹا دیا گیا ہے. انڈیا پاکستان پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اب روزانہ کی بنیاد پر ان کے اندر سے عجیب و غریب قسم کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ پہلے انہوں نے جو صدرن ان کی کمانڈ تھی وہاں کی, اس کے جو جرنیل تھے اس کو ہٹا دیا. اس کے بعد ان کی جو انڈین ہوائی فوج کے جو وائس چیف آف ایئر تھے وہ ان کو ہٹا دیا, ایئر مارشل ان کو ہٹا دیا. اور آج یہ خبر آ رہی ہے کہ جی انٹیلیجنس کے سربراہ کو ہٹا دیا. جب جنگ سے پہلے ہی مسلسل اپنے ہی فوجی شکار ہو رہے ہیں انڈیا کے, تو سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے الزام میں کتنی صداقت ہے. اچھا, اب دوسری طرف آج ہے اپنا, میں بات کر رہا ہوں 2 مئی, 10 دن ہو چکے حملے کو, اور ابھی تک انڈیا نے کہیں ثابت نہیں کیا, کوئی انویسٹیگیشن لوکل سطح پر بھی نہیں کی. لیکن کیونکہ ایک ہیجان کی کیفیت, ایک وار فوبیا انڈین سماج کے اندر نریندر مودی اور گودی میڈیا نے برپا کیا تھا, تو اب اس کو وہ جو دیو ایک بن گیا نا, وہ جن بن گیا, اس کو بوتل میں بند نہیں کیا جا پا رہا. تو اس کو خون پلانے کے لیے, اس کو پالنے کے لیے طرح طرح کی عجیب و غریب قسم کی بیہودہ سی حرکتیں انڈین سرکار کر رہی ہے. اگین میں آپ کو بتاؤں کہ میں آج دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا, تو اس میں خبر کیا چل رہی ہے, اچانک بریکنگ نیوز, دھماکوں سی جو ہے آوازیں, میوزک جو ہوتا ہے بریکنگ نیوز سے پہلے, اسکرین لال. خبر کیا آ رہی ہے جی, خبر آ رہی ہے کہ جی پاکستانی پردھان منتری شہباز شریف کا YouTube اکاؤنٹ بند کر دیا گیا انڈیا میں, یہ خبر آئی.
پھر خبر آئی گیا پاکستان کے سوچنا منتری عطا تارڑ کو انگریزی سے وہ تراڑ پڑھتے ہیں، صدر رفیق تارڑ کو بھی یہی کہا جاتا تھا، رفیق ترار، سوچنا منتری پاکستان کے عطا ترار کا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا گیا ٹویٹر۔ عطا تارڑ کو انڈین نمبروں سے مسلسل دھمکیاں بھی آ رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عطا تارڑ نے وہ جو رات گئے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا، اس ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ 36 گھنٹوں کے اندر انڈیا کوئی حملہ کر سکتا ہے، تو ان کا منصوبہ لیک ہو گیا، دنیا الرٹ ہو گئی تھی، تو لہذا انڈیا وہ جو خاموشی سے حملہ کر سکتا تھا پاکستان پر وہ نہیں ہو سکا۔ اس وجہ سے عطا ترار صاحب پر بہت غصہ ہے ان کو، اور وہ ترار ہی ثابت ہوئے نا ان کے لیے، انہوں نے ان کے منصوبے کی گردن اتار دی نا عطا تارڑ نے۔ تو ٹھیک ہے، ہمارے سوچنا منتری جو عطا ترار ہی صحیح، تو تلوار، ترار مینس تلوار، ہم سندھی میں ترار کہتے ہیں تلوار کو، تو عطا تلوار کو ترار، اپنا عطا تارڑ کو عطا ترار ہی کہتے ہیں، وہ تلوار ثابت ہوئے۔ اچھا جی، کیا کہتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان پی ٹی آئی کے سربراہ، ان کا بھی ایکس اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہے۔ اب یہ حملے ہو رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا حملہ جو انہوں نے کیا، جس کو اچھل کر ان کی اینکرز بتا رہی تھیں، وہ تھا ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کا اکاؤنٹ، یوٹیوب کا اکاؤنٹ، وہ بھی بند کر دیا گیا۔ تو یہ وہ جی حملے ہیں، میں نے آغاز میں کہا نا کہ حملے تیز کر دیے ہیں، یہ وہ حملے ہیں جو وہاں کیے جا رہے ہیں۔ نریندر مودی صاحب آج کیرلا میں تھے، وہ اپنی زبان سے اب کچھ نہیں کہہ رہے۔ امت شاہ نے ایک دو بھڑکیلی سی تقریریں کی تھی، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اب انڈین میڈیا اس سہجان کو جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے، کب تک جاری رکھ سکتا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آج اس سائڈ پر، ہمارے والی سائڈ پر پاکستان میں ایک تو یہ فیصلہ ہوا کہ 5 مئی کو اس ساری صورتحال پر بحث کے لیے، چرچا کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اور اس اجلاس میں مدعا رکھا جائے گا، معاملہ رکھا جائے گا کہ کیا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی ساری کی ساری پاکستان کی جو لائن ہے اس کے ساتھ، مکمل پاکستان کی لائن کے ساتھ چل رہی ہے۔ ثبوت دو، نیوٹرل پلیٹ فارم پہ آؤ۔ کوئی اور بات انڈیا کی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ، ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے الزام لگایا، خود ہی وکیل بن جائے، خود ہی جج بن کے خود ہی جلاد بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ادھر لیکن انڈین جنگی جنون، جب دشمن آپ کو للکار رہا ہو تو پھر آپ نے اس کی طاقت سے زیادہ اس کو سوچ کر اپنی پلاننگ کرنی ہے۔ جو جتنا بڑا حملہ کر سکتا ہے اس سے بھی بڑے حملے کا سوچ کر ہم نے اپنی حکمت عملی بنانی ہے۔ تو آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اور کور کمانڈر کانفرنس میں ساری صورتحال کا جائزہ لیا گیا جو خطے میں موجودہ صورتحال بن رہی ہے، اور پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے علاقائی سلامتی کا جامع جائزہ لیا گیا۔ اور آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اپنے عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑے ہیں۔ ہمارے آرمی چیف کی تصویریں چلا کر ان کا وہاں پر جو ان کے جو میجر گورواریا ریٹائرڈ میجر ایک مسخرہ سا ہے وہ ہو گیا، ارناب گوسوامی ہو گئے، کچھ جنرل جوشی ہے، کوئی جنرل بخشی ہے، کوئی اس طرح کے لوگ آرمی چیف، ہمارے آرمی چیف کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے اکسا رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کر۔ یعنی اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے کہ اس طرح کی حرکتیں وہ وہاں پر کر رہے ہیں۔ تو بہرحال تو آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج کی کسی بھی جارحیت یا مہم جوئی کے خلاف ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنے کے عزم کا غیر متزلزل اعادہ کیا کور کمانڈر کانفرنس میں، اور اعلامیے میں بتایا گیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مسلح افواج کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت، ثابت قدم، حوصلے اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اپنی عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے تمام محاذوں پر چوکنا رہنے اور فعال تیاریوں کی اہمیت پر زور دیا کہ غافل نہیں رہنا، چوکنا رہنا ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ فورم کا کہنا تھا کہ بالخصوص پہلگام واقعے کے بعد بھارتی افواج لائن آف کنٹرول کے معصوم شہریوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ فورم نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فوج کے غیر انسانی اور بلا اشتعال کارروائیاں علاقائی کشیدگی کو بڑھاتی ہیں، جس کا مؤثر
اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ کانفرنس کے شرکاء نے بھارت کی جانب سے سیاسی اور فوجی مقاصد کے حصول کے لیے مستقل طور پر گھڑے جانے والے خود ساختہ بحرانوں پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اندرونی نظامی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے بھارت پہلے سے طے شدہ طریقہ کار کے تحت ان اندرونی مسائل کو ہمیشہ سے بیرونی رنگ دیتا رہا ہے۔ یعنی مودی وہاں پر جب ناکام ہوتا ہے، غیر مقبول ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر ہندوتوا کا نعرہ لگاتا ہے، وہاں پر مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کرتا ہے، تقسیم پیدا کرتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس سارے سین کے بعد میں کل اپنے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں یہ جو کچھ مودی نے کیا اس کے بعد انڈین سماج میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں کے جو انتہا پسند ہیں، ظاہر ہے سب کے سب نہیں، انتہا پسند جو ہے RSS کے نظریے والے لوگ، وہ کیا کر رہے ہیں، میں آپ کو کل صبح کے ویلاگ میں بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ۔ اچھا جی، ادھر اپنا اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے صدر نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے معاملے پر انہوں نے یہ اپنا اجلاس جو ہے وہ مددگار انہوں نے کہا ہو سکتا ہے، بلایا جائے گا۔ تو یہ انہوں نے ایک بات کی ہے، کیونکہ معاملہ جس لیول پر انڈیا لے کر گیا ہوا ہے، یا جس طرح ان کی جو اسکرینز ہیں میڈیا کی، وہ جو کچھ بتا رہی ہیں، اگر 10% بھی اس اسکرینوں پہ چلنے والی جو فوبیا ہے، وہ جو جہالت ہے، جو پاگل پنا ہے، جنگی جنون ہے، اس کا 10% بھی اگر انڈیا اس پر عمل کرتا ہے تو دنیا کے لیے الارمنگ ہے۔ کیونکہ پاکستان تو بار بار کہہ چکا ہوا ہے کہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، دونوں، تو کسی قسم کا کوئی ہم جو ہے وہ جو کور کمانڈر کانفرنس میں بھی کہا گیا، پھر جواب ہوگا تو پھر بھرپور ہوگا، تو پھر میسج بھی دیا جا رہا ہے۔ بہرحال اچھا جی، اب ایک اور چیز، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے ملاقات کی ہے، خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے۔ سعودی سفیر نے پاکستان کے ساتھ ہر صورت کھڑے ہونے کے عزم کا اعادہ کیا، اور انہوں نے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے وزیر اعظم صاحب نے نیک تمناؤں کا پیغام بھیجا، اظہار کیا، اور سعودی عرب نے، وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کی تمام شکلوں اور مظاہر کی مذمت کی ہے، اور پاکستان نے گزشتہ برسوں میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا، اور بغیر کسی ثبوت کے پہلگام واقعے سے پاکستان کو جوڑنا ایک بے بنیاد الزامات جن کو ہم مسترد کرتے ہیں، تو یہ سعودی عرب ہو یا امریکہ ہو، ہمارے اپنے دوست ممالک ہوں، قطر ہو، کویت ہو، چین ہو، جتنے ہمارے دوست ممالک ہیں، وہ تو اپنی جگہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن امریکہ جن کے اوپر پورا کا پورا انحصار تھا انڈیا کا، کہ وہ کم از کم خود جس طرح کرتا ہے اس طرح انڈیا کو اجازت دے دے گا کہ کسی بھی ملک میں گھس کر وہاں پر جا کر حملہ کرو، اور پھر کہہ دو کہ جی ہم نے فلاں آتنکوادی جو ہے وہ وہاں ختم کیے، تباہ کر دیے۔ تو ان کا خیال تھا کہ وہاں سے ان کو سپورٹ ملے گی، تو امریکہ سے بھی سپورٹ نہیں ملی، تو بات تیزی کے ساتھ وہ جو انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ پاکستان کے اوپر کوئی بڑا حملہ کریں گے، کوئی اسٹرائک کریں گے، پاکستان کے لیے کوئی مشکل پیدا کریں گے، تو وہ کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہے، اور ان کو دنیا ساتھ دینے سے انکاری ہے۔ لیکن اپنے لوگوں کو جن کا انہوں نے جنگی جنون ابھارا ہوا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی شرلیاں چھوڑ رہے ہیں۔ ٹویٹر اکاؤنٹ بند کر دیا، ایکس اکاؤنٹ بند کر دیا، پاکستانی چینلز بند کر دیے، فلاں یوٹیوبر کو بند کر دیا، وزیر اعظم کا اکاؤنٹ بند کر دیا، ISPR کا اکاؤنٹ بند کر دیا، یہ وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے ہوگا یہ کہ وہ میکسیمم جو جھوٹ ہے، اپنے جھوٹ کی تھوڑی سی زندگی بڑھا سکتے ہیں، زیادہ لمبی اس کی زندگی نہیں ہے اس جھوٹ کی، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس کو جو رپورٹ کر رہا ہے وہ خطرناک ہے۔ وہ سن کے، وہ دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہاں چل کیا رہا ہے۔ کل صبح کے ویلاگ میں میں وہ ساری کہانی آپ کے سامنے رکھوں گا جو پہلگام واقعے کے بعد، پہلگام حملے کے بعد انڈیا میں انتہا پسند کر رہے ہیں، وہ سارے معاملات جو انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں آ گئے ہوئے ہیں، اور جس طرح مودی سرکار ان کو پیٹرنائز کر رہی ہے، ان کی سرپرستی کر رہی ہے، فسادات میں، لوگوں کو مارنے میں، لوگوں کو کچلنے میں،
گھروں کو جلانے میں، وہ سارا میں کل صبح کے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔